بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 343 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 49 سے لے کر 51 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم اور کوئی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں کتابوں سے بہتر ہو، میں اس کی اتباع کروں گا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ کتاب لانے میں آپ کی بات نہ مانیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کفر میں محض اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایسے شخص سے کون زیادہ گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو بغیر اس کے کہ من جانب اللہ کوئی دلیل ہو، یعنی اس سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے ظالم کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا بَيَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ الْقُرْآنَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لوگوں کے لیے قول یعنی قرآن کو کھول کر بیان کیا، اسے بھیجا پے در پے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ایمان لے آئیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ کہیے کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو بالفرض ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ بس اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو جان لیجئے یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اے مشرکو، اگر تم ان دونوں کتابوں تورات اور قرآن کا انکار کرتے ہو اور ان کو جادو کہتے ہو اور ان کو ہدایت دینے والی کتابیں نہیں مانتے، تو پھر کوئی ایسی کتاب لاؤ نا جو حضرت موسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اور اگر وہ یعنی کفار آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھر اے نبی مکرم آپ جان لیجئے یہ صرف اپنے دل کے خیالات اور آراء کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے شیطان کی تقلید کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام اور قرآن کا انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا قالوا سحران تظاہرا، کہ قرآن اور تورات یہ کھلا کھلا جادو ہیں اور ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ،
اور ہم ان دونوں نبیوں یعنی موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل شدہ کتب یعنی تورات اور قرآن کا سری اور کھلا کھلا انکار کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے محبوب کی زبانی کافرین کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر سچے ہوں تو پھر اس طرح کی کوئی ایک کتاب لے آؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم لگاتار اپنا کلام لوگوں کے لیے بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں وصلنا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس کا مصدر توصیل ہے اور اس کا معنی ہے ہم نے لگاتار اور پے در پے بھیجا۔ تواصل کا معنی ہے کسی کام کا مسلسل ہوتے رہنا۔ امام ابن جریر آپ لکھتے ہیں اس آیت کے معنی کے حوالے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی قوم قریش اور بنی اسرائیل کے یہودیوں کے لیے مسلسل ماضی کی خبریں بھیجتے رہے، اور جن قوموں نے ہمارے اور رسولوں کی تکذیب کی تھی اور اس کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تھا، ان کی خبریں سناتے رہے تاکہ یہ لوگ ان کی طرح اللہ کا کفر نہ کریں اور اس کے رسولوں کی تکذیب نہ کریں اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اگر ایک ہی بار میں پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو ان پر بار بار آیات نازل نہ ہوتی، تو ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنے مواقع میسر نہ ہوتے۔ ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ ہم ان کو دنیا میں آخرت کی خبریں پہنچاتے رہے، ہم انہیں دنیا میں اس طرح آخرت کی خبریں پہنچاتے تھے، اپنی نشانیاں دکھاتے تھے، گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہی آخرت کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بتایا کہ ہم عنقریب ان سے کیے ہوئے وعدے آخرت کے دن میں پورے کر دیں گے، جیسا کہ ہم انبیاء سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور ہم انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین فیصلے بھی کر دیں گے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو مسلسل اور لگاتار نازل کیا ہے، اور ان آیتوں میں وعد اور وعید ہے، قصص اور عبر ہیں، مواعظ اور نصائح ہیں، تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور فلاح پائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لہم کی ضمیر قریش کی طرف راجع ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ضمیر یہود کی طرف راجع ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر ان دونوں کی طرف راجع ہے۔ اس آیت میں ان کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پر پورا قرآن ایک بار کیوں نازل نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلسل اور لگاتار قرآن نازل کرتے رہے تاکہ ان کے دل پر بار بار ضرب لگے اور یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جسے ماننا نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کوئی بہانہ ہیلا نکال ہی لیتا ہے۔ مثلا انہی کفار مکہ نے جب آپ کا پیغام نہ سنا تو یہ ہیلا بہانہ کیا، مگر جب اپنے اطمینان کے لیے یہودیوں سے پوچھنے گئے تو انہوں نے تورات کی بہت سی آیتیں حضرت کی تعلیم کے مطابق بتلا دیں، تو بول اٹھے کہ یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن جادو ہیں، موسیٰ و محمد جادوگر ہیں، گویا یہ سمجھے کہ دونوں کی آپس میں ملی بھگت ہے۔ فرمایا کہ جب یہ ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے
تو تم ساری دنیا کے جادوگروں کو اکٹھا کر کے اس سے بڑا جادو لے آؤ۔ آخر جادو ایسی چیز تو نہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ تو کلام الہی ہے، اس لیے اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکتا۔ بس جب یہ مقابلہ میں کوئی چیز نہ پیش کرتے ہیں اور نہ قرآن کو قبول کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ انہیں راہ ہدایت پر چلنا ہی منظور نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جس کو دل چاہا مان لیتے ہیں، جسے خواہش اور مرضی کے مطابق آئے اسے رد کر دیتے ہیں۔ بتلائیے ایسے جو خواہش پرست ظالم ہیں ان کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے انکار کا منشا کوئی عقلی اشتباہ یا نادانستہ غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ نفس کے بندے اور غلام بنے ہوئے ہیں۔ ایسوں کو ہدایت کیوں کر نصیب ہو؟ اللہ کی عادت اسی کو ہدایت دینے کی ہے جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض خواہش پرستوں کو حق کا معیار نہ بنا لے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مختلف ادوار میں وحی کا سلسلہ جاری رہا اور وقتاً فوقتاً مسلسل انبیاء آتے رہے اور یکے بعد دیگرے وحی نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی ایک ہی دفعہ میں نہیں اترا بلکہ تدریجاً 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا، کیونکہ اس سے سوچنے سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل آوری بھی آسان ہوتی ہے، اور شان تربیت بھی اسی کی مقتضی ہے۔ وصلنا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ماضی جمع متکلم باب تفعیل سے ہے اور اس کا معنی ہے ہم نے پے در پے بھیجا، یعنی ہم نے کھول کر بیان کر دیا۔ وصلنا یہ توصیل سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہے تاروں میں تار ملا کر رسی بٹنا۔ حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب بھیجی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور ارشد و ہدایت کا امت مرحومہ کے ذریعے ایسا تکوینی سلسلہ جاری فرمایا کہ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔